وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آپ نے بہت ضروری سوال بہت عمدہ انداز سے پوچھا ہے۔ پرسنل پر ہی جواب دوں گا اور دوسروں کے فائدہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا۔ اب نہ میں نے آپ کا نام لیا نہ آپ کے شہر کا نام لیا، مگر انشاءاللہ تعالیٰ سب کو علم دین سکھانے کی نیت سے میں صرف جواب شیئر کروں گا۔ اس میں آپ کی پرائیویسی بھی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ بعض علاقوں میں ایسا سننے میں آتا ہے کہ لوگ دو جماعتیں کراتے ہیں نماز جنازہ کی۔ جیسے سنی فوت ہوا تو پہلے تو سنیوں کا امام پڑھاتا ہے اور سنی اس کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، پھر اسی میت کا جنازہ شیعہ کا امام پڑھاتا ہے اور شیعہ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شیعہ کا فوت ہوتا ہے تو شیعہ کا امام اور شیعہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر سنیوں کا امام اور سنی بعد میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، جنازے میں تکرار جو ہے یہ ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ سنی فوت ہوا ہے، سنی کے امام نے پڑھا اور پیچھے سنیوں نے ہی پڑھا۔ اب کچھ لوگ رہ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی جنازہ پڑھنا ہے، تو وہ بھی اگر سنی امام کے پیچھے ہی نماز جنازہ پڑھیں گے، سنی ہی پڑھیں گے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں نماز جنازہ کی تکرار جائز ہی نہیں ہے۔ جنازہ ایک ہی بار ہے، جو پڑھ لے، چاہے ایک بندہ پڑھ لے، باقی سارے فرض کفایہ بھی ادا ہو گیا اور اب باقی کوئی پڑھ بھی نہیں۔ ایک بندے نے مثلا میت کے ولی نے خود جب ولی کی اجازت سے پڑھا دیا، بلکہ کسی عورت نے ہی پڑھا دیا، تب بھی فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ایک فقہ حنفی کے اعتبار سے اب رہا مسئلہ بھئی شیعہ جو ہے اس کا جنازہ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ شیعہ میں دو گروہ ہیں۔ ان کی اکثریت تو وہ ہیں جن کی عقائد کفریہ ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ان کے ویڈیو آڈیو اتنے بیان آ گئے ہیں سوشل میڈیا پہ، اب یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھیں، اب فیس بک پہ دیکھیں، واٹس ایپ پہ شیئر ہو رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ سیدھی کفریات بک رہے ہوتے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بالخصوص گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ عز و جل اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی ایسی باتیں اور قرآن کی آیتوں کے حوالے سے ایسی غلط تشریحات کرتے ہیں جو کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو ایسے شیعہ جو واقعی کفر کرتے ہیں وہ تو مرتد ہیں، اور ان کا جنازہ پڑھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے جبکہ اس کو ان کے عقائد و نظریات کا علم ہو۔ کفر کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اس کا جنازہ جو پڑھے گا وہ اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے، سمجھے بات کو، اور اس کے کفریات پہ مطلع ہونے کے باوجود اس کو دعائے مغفرت کرے گا۔ جنازے میں کیا ہوتا ہے؟ دعائے مغفرت ہی ہوتی ہے نا، یا اس کو مرحوم کہے گا، تو یہ تو سیدھا کفر ہے۔ بندہ خود دائرہ اسلام سے خارج، نکاح ہے تو نکاح ٹوٹ گیا۔ سمجھے بات کو؟ تو بہت خطرناک ہے۔ ہاں، اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بھی اس کے کفریہ عقیدے ہیں کہ نہیں ہیں، یا پتہ ہے کہ یہ کفریہ عقیدے نہیں رکھتا، صرف گمراہ ہے۔ صرف گمراہ کی مثال یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ حضرت علی تمام صحابہ سے افضل ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ و رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یہ تفضیلی شیعہ ہے، صرف یہ اس کا عقیدے کا فرق ہے، باقی یہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی حق پہ مانتا ہے، سارا کچھ مانتا ہے، صرف کہتا ہے بھی علی دا پہلا نمبر۔ تو اس طرح کہنے سے، یہ عقیدہ رکھنے سے یہ ہوا گمراہ۔ اس کا جنازہ پڑھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، مگر اس کا جنازہ پڑھنا بھی اہل سنت کے لیے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم نے نہیں پڑھنا، چاہے ہمارا امام پڑھائے، اور جو امام ہی شیعہ کا ہے اس کے پیچھے تو نماز ہماری ہوتی نہیں ہے، اس کے پیچھے تو جنازہ پڑھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میت چاہے سنی ہے چاہے شیعہ ہے۔ اب ایک سوال رہ گیا ہے
کہ ہماری میت ہے سنیوں کی تو ہم شیعہ کو پڑھنے دیں کہ نہ پڑھنے دیں؟ مسئلہ یہ ہے، وہی بات کہ جو میں نے پہلے عرض کر دی، تکرار تو ویسے بھی جائز نہیں کہ ہم سنی کو بھی اجازت نہیں دے سکتے بھی پڑھے، ایک بار ہو گیا جنازہ بس ٹھیک ہے، تو شیعہ کو اجازت کیسے دے دیں؟ ایک بات، دوسرا جب ہمارا ان سے اتنا بڑا اختلاف ہے تو ہماری ان کے ساتھ نہیں بنتی، جی ہاں نہیں بنتی، چاہے وہ ہمارے سگے رشتہ دار ہوں، تو وہ اپنے گھر ہم اپنے گھر۔ جب تک وہ شیعہ سے تائب ہو کر سنی نہیں بن جاتے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کے حساب سے ہمیں یہی حکم ہے کہ بد مذہب سے خود بھی دور رہیں اور اس کو بھی اپنے سے دور رکھیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے جنازے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے تفصیلی میں نے عرض کر دیا۔ یہ باتیں ہمارے علماء اہل سنت نے بارہا اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، چھاپی ہیں، مگر آج کل چونکہ لو اینڈ آرڈر کے بڑے مسائل ہیں، اگر آپ کسی مفتی کے پاس جائیں گے نا کہ بھی ہمیں لکھ دیں یہ فتویٰ، شاید کوئی لکھ کر نہ دے۔ پاکستان میں بیٹھے ہوئے عالم دین ہو سکتا ہے اس طرح بیان بھی نہ دیں، مگر آپ نے پوچھا ہے تو پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اپنا نام نمبر سارا کچھ میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہی مسئلہ شرعی ہے۔ اب کسی بھی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب کو میرا یہ آڈیو بھیج کر یا پرسنل میں ان کو سنا کر تصدیق لے سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ دارالفتاء بریلویہ 00447853292843 خیر خواہ اہل سنت شاہد بریلوی UK۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے نا، مکروہ وقت میں نماز جنازہ، دیکھیں ہمارے اکثر کیا ہوتا ہے کہ میت ہوئی ہے نا تو پھر ہم بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں بھی کتنے بجے جنازہ ہونا چاہیے، تو ہم نے چونکہ ایک پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اس کے مطابق اعلان کرنا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے شرع کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم مکروہ وقت میں جنازہ نہ پڑھیں۔ سورج چڑھ رہا ہے اس کے اگلے 20 منٹ، اسی طرح زور سے پہلے جو دحوہ کبریٰ سے لے کر زور تک زوال کا مکروہ ٹائم ہوتا ہے، اسی طرح غروب آفتاب سے پہلے جو 20 منٹ ہوتے ہیں، ان 3 اوقات مکروہہ میں نماز جنازہ بھی مکروہ ہے۔ یہ تب مکروہ ہے کہ اگر ہم پلاننگ کرتے ہیں، اور اگر ایسا ہے کہ جیسے میت دوسرے شہر سے آئی ہے، دوسرے ملک سے آئی ہے، یا کوئی مطلب ایسے حالات بنے ہیں کہ جنازہ تیار ہی مکروہ وقت ہوا ہے، تو اب مزید تاخیر نہ کی جائے، جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔